کے وسطی پر ایران کی جانب سے اسرائیل السلام علیکم۔ پروگرام نقطہ نظر کے اندر آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان، جسے ہمارے آباء و اجداد نے بے پناہ قربانیوں سے حاصل کیا، لیکن نہ جانے کیوں آج بھی ہمیں یہ قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں۔ پارا چنار کے عوام انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے آزاد ہونے کے ساتھ ہی قربانیاں دیں، لیکن آج بھی وہ قوم، وہ ملت قربانی دے رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 19 دن سے پارا چنار کے اندر پھر سے قتل و غارت گری عام ہو چکی ہے، راستے بند ہیں اور مؤمنین اور مسلمان سختیوں کے اندر موجود ہیں۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج قبلہ مولانا اخلاق حسین صاحب موجود ہیں۔ علامہ اخلاق حسین شریعتی صاحب پارا چنار کے اندر اسلامک انسٹیٹیوٹ کے سرپرست بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وحدت المسلمین کے لیے ان کا بہت ہی بنیادی کردار رہا ہے۔ آپ پوری دنیا کے اندر تبلیغات کے سلسلے میں دورے پر جاتے رہتے ہیں، اور حال ہی میں آسٹریلیا سے بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم پارا چنار کے موضوع پر آغا صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر احسان، شکریہ جناب۔ آغا صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال پارا چنار کی ہے، قبل اس کے کہ خود اس موضوع کے اندر ہم داخل ہوں اور بات کریں، کچھ آپ ہمیں پارا چنار کی حیثیت کے بارے میں بتائیں کہ کرم ایجنسی سمجھا جاتا ہے اسے، اور یہ جغرافیائی طور پر کہاں واقع ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے اس لحاظ سے؟ جی شکریہ۔ سب سے پہلے نقطۂ نظر کی تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ جو ہماری آواز ہے وہ پہنچاتے ہیں تمام عالم اسلام کو، اس علاقے کے حوالے سے، محصور ہونے کے حوالے سے، اور مظلومیت کے حوالے سے، اور استقامت کے حوالے سے۔ جی، ہمارے ہاں یہ جو خیبر پختونخوا ہے، پہلے اس کو صوبہ سرحد کہا جاتا تھا۔ یہاں 7 ایجنسیاں ہیں، ان میں سے ایک کرم ایجنسی ہے، مثلا خیبر ایجنسی، اورکزئی ایجنسی، باجوڑ ایجنسی، محمد ایجنسی۔ تو ان میں سے ایک ایجنسی جو ہے وہ کرم ایجنسی بھی ہے، اور یہ جو کرم ایجنسی ہے یہ افغانستان سرحد کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہ زمین پہلے اس کو ایجنسی کہا جاتا، اب اس کو ضلع کرم کہا جاتا ہے۔ اب وہ اس کو ضلع کے اس میں لے آیا ہے ایجنسی، اس وجہ سے کہ مثلا یہاں اس کو علاقۂ غیر سے بھی تعبیر کیا جاتا تھا، یا مثلا انگریز دور میں اس کو ایجنسی کے نام سے تعارف یا متعارف کروایا گیا تھا، شاید اس وجہ سے کہ بعض قوانین جو ملک کے وہ یہاں لاگو نہیں ہوتے، یا بعض سہولیات کی وجہ سے اس کو محروم رکھا گیا تھا۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ مثلا یہاں جو بنیادی سہولیات ابھی تک وہ ہمیں نہیں مل رہی ہیں، یعنی ابھی بھی وہاں پر کچھ بنیادی سہولیات ہیں، مثلا ہاسپٹل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، روڈ کے حوالے سے دیکھا جائے نہ ہونے کے برابر ہے، بجلی کے حوالے سے اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ مثلا بجلی کے حوالے سے پورے 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں بجلی ملتی ہے۔ لیکن آئینی لحاظ سے یعنی پاکستان کے اندر وہاں سے جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز بھی ہوتے ہیں، جی بالکل، اور وہاں پر الیکشنز بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یعنی حقوق سے محرومی کی وجہ بس یہ اس وجہ سے کہ مثلا اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، مثلا ایک ہی علاقہ غیر اس کو سمجھنا، یا پشتون زبان کو مثلا جو ہے پٹھانوں کو مثلا جو ہے اگنور کرنا۔ ابھی یہاں یہ بات بھی میں کرتا جاؤں کہ صرف اس وجہ سے نا کہ ہم شیعہ ہے، وہاں ایک پشتون کے ساتھ، پشتون بیلٹ کے ساتھ بھی ایک خاص وہ ظلم ہو رہا ہے اس حوالے سے، اس کے حوالے سے کئی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو بہرحال یہ جو کرم ایجنسی ہے، یہاں ایک اپنے سامعین اور ناظرین کو ایک بات میں بتاتا چلوں کہ وہ جو شیعوں کی جو تعداد ہے پوری خیبر پختونخوا میں، مثلا وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور اس میں سے جو زیادہ تعداد ہے وہ کرم ایجنسی میں ہے، اور وہ بھی اپر کرم میں ہے، اور اورکزئی ایجنسی میں ہے شیعہ، لیکن وہ بہت ہی کم ہے۔ باقی ایجنسی میں کوئی خاص وہ پتہ نہیں چل رہا ہے، البتہ ہے کچھ شیعہ جو تقیہ کے حالات میں ادھر زندگی گزار رہے ہیں۔ کوہاٹ میں بھی بہت کم ہے، ہنگو میں ہمارے شیعہ ہیں، کم ہے ادھر، پشاور میں بھی اسی طرح، اور ہری پور میں، دیگر علاقوں میں، لیکن زیادہ جو میجورٹی تعداد ہے خیبر پختونخوا میں وہ کرم ایجنسی میں ہے۔ وہ کرم ایجنسی جو ہے جغرافیائی اعتبار سے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اپر کرم، لوئر کرم اور سنٹرل کرم۔
اپر کرم میں جو ہے میجارٹی بلکہ 90% یا 95% وہ شیعہ ہیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، مثلا تری منگل ہے یا پاڑا چمکنی کی طرف کچھ ہے یا مقبل، وہ اہل سنت ہے. باقی جو شہر میں رہے یا دیہات میں وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں. تقریباً کم و بیش 8 لاکھ یہ لوگ یہاں رہتے ہیں اپر کرم میں. اچھا، کرم ایجنسی کے اندر جتنے بھی حالات، یعنی اگر وہاں پر ہمیں خبریں آتی ہیں کہ وہاں حالات خراب ہوئے ہیں، مشکلات آئی ہیں، تو وہ انہی ایجنسیز کے اندر ہوتی ہیں جہاں شیعوں کی آبادی ہے؟ جی یہی یہ اپر کرم جو ہے. اپر کرم. اب اس کا اپر کرم کا جو ہے بیک سائڈ جو ہے وہ پہاڑی حصہ ہے، اور جو کوہ سفید ہے یہ بھی ہمارے یہاں واقع ہے. مثلا اس میں جو شلوزان، پیواڑ وغیرہ یہ دیہات آتے ہیں. پیواڑ کا نام سنا ہوگا، قائد شہید کا بھی تعلق وہاں سے ہے. تو اس پہاڑوں کے بیک سائڈ جو افغانستان ہے، تو وہاں ہم نہیں جا سکتے ہیں ابھی. خصوصاً یہ جو امارت اسلامی ہے انہوں نے باڑ بھی لگایا ہے پاکستان نے، اس طرف سے نہ وہ لگا سکتے. البتہ دہشت گردی کی خاطر کچھ لوگ آ سکتے ہیں اور باڑ کو اور وہ کاٹتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ وہاں نہیں جا سکتے ہیں چونکہ وہاں بھی وہ لوگ رہ رہے ہیں اور ان کا جو ہے رشتے بھی آپس میں. اچھا. اور جو رستہ یہ اپر کرم کا جا رہا ہے یہ صدر سے جا رہا ہے، صدر سے لے کر پشاور تک یہ تمام رستہ غیر محفوظ ہے. تقریباً سمجھے 5 یا 6 گھنٹے کا یہ جو رستہ ہے. اچھا، یہ یعنی جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر یہ مسائل ہیں، تو جو وہاں کے اندر سنی آبادی ہے، جی، جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ ایک کثیر تعداد میں ہیں اور میجورٹی ان کی آبادی موجود ہے، پارا چنار کے مومنین اور جو لوگ ہیں وہاں پر جو شیعہ آبادی ہے، ان کا تاریخی اعتبار سے ان کے ساتھ تعلقات کس قسم کا رہا ہے؟ یعنی آپس میں شیعہ سنی کے جو تعلقات رہے ہیں، اور اس کے بارے میں اگر آپ کو روشنی ڈالیں. اس سے پہلے ایک بات اور بھی میں بتاتا چلوں. یہاں پر جو قبائل رہتے ہیں ان کے مختلف نام ہیں. بنگش قبیلہ، توری قبیلہ، یا علی شرزے قبیلہ، مسوزئی قبیلہ، مینگل قبیلہ ہے، خروٹی قبیلہ، اس قسم کے قبائل ہیں. اور جو توری قبائل ہے یہ ساری شیعہ ہیں. اچھا. اور جو بنگش ہے یہ پھر 2 حصوں پہ تقسیم ہے. اس میں سے اکثریت وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور اقلیت جو ہے وہ لیتے. میں خود بھی بنگش قبیلے سے میرا تعلق ہے، جس میں شلوزان، لقمان خیل اور زیڈان یہاں یہ سارے اکثر وہ بنگش ہے. باقی دیہات میں بھی کم و بیش بنگش رہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بنگش قبیلہ یہ کسی وقت اہل سنت سے اس کا تعلق تھا، کنورٹ ہو چکے ہیں. ابھی بھی وہ رشتہ داریوں کا وہ ایک سلسلہ ہے. بعض اوقات وہ ہم مذاق میں بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ میرے چچا بھائی ہیں. تو یہ سن 60 کے بعد سے کچھ حالات ایسے آ گئے، ابھی وہ بہت دقیق ہے، لیکن زیادہ جو یہ حالات خراب ہو گئے وہ ضیاء الحق کے دور سے ہو گئے. اس سے پہلے یہاں کے لوگ چونکہ قبائلی جو رسومات ہے وہ بہت عمیق ہے. جس طرح عرب کی جو وہ رسومات ہے اس طرح ہمارے بھی رسومات عمیق ہے. مثلا ان میں سے ایک ہے اگر قاتل آپ کے گھر میں پناہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے. اچھا، اتنی زیادہ اتنی زیادہ وہ ہے. اگر وہ اہل سنت وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ کا مہمان ہے. اچھا. یعنی وہ چاہے جس اس کا تعلق بریلوی سے ہو، دیوبندی نہیں سے ہو، یہ تو بالکل ہے ہی نہیں. یہ نہیں اس کا کوئی تعلق، بس صرف یہ کہ مہمان ہے. اب اس کے لیے آپ نے جو ہے قرض بھی لینا ہے کسی سے چونکہ مہمان آپ کے پاس آیا. یعنی یہ قبائلی اقدار میں سے ہوتا ہے. ابھی بھی یہ کسی تک یہ محفوظ ہے یہ اقدار. پشتون کے ایک ہمارے ہاں جرگہ ہوتا ہے، وہ جی نیوز پر بھی ایک جرگہ پروگرام جاری ہے. یا افغانستان کا لویا جرگہ جو حتیٰ ایران کے چینلوں پہ میں بعض اوقات لویا جرگہ، لویا یعنی بڑا جرگہ. اس میں جو ہے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جس کو ہم پوچھتے ہیں مشران کہتے ہیں. وہ سفید ریش مثلا ہمارے نانا ہے، دادا ہے جو ایک مجرب ہے، تجربہ کار ہے. یہ جرگے کے ذریعے سے معاملات کو تصفیہ کرتے تھے، حل کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں جرگہ. اور ہمارے اندر جو اندرونی یعنی عوام کا پورا اعتماد ان افراد پر ہوتا تھا. یعنی ہر جرگے کے اندر جو ایک شخص. جی بالکل. یعنی حتیٰ یہ کہ مثلا شیعوں کے درمیان اگر کوئی زمینی تنازع ہو یا مثلا کسی لڑکی کے حوالے سے کوئی ناموس کا مسئلہ ہو تو جرگہ اس میں سے مداخلت کرتا تھا. یہ جرگہ اتنا فعال تھا، اب بھی کسی حد تک فعال ہے کہ مثلا آپ سمجھے کہ مثلا لوگوں کی تمام امیدیں ان جرگوں سے وابستہ تھی. حکومت یہاں اس کا کوئی ریٹ اور کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس کے. جب سے یہ ضلع بن چکا ہے
وکیل کا سلسلہ گیا، جج کا سلسلہ گیا، کیسوں کا مثلا التوا وغیرہ، یہ سب کچھ میں. لیکن جرگ میں یہ کمال یہ ہے کہ وہ سفید ریش وہ دل سے چاہتا ہے کہ معاملہ حل ہو جائے. میں ایک دفعہ ایک جج سے بھی ملا ہوں، چونکہ میرا تعلق وہ شریعت کورٹ کی، بس وہ یعنی وہ بعنوان حل و فصل وہ میرے پاس آتے ہیں. تو وہ جج نے مجھے بلایا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یہ مسئلے تو ہم خود بہت جلد حل کرتے تھے، اور کوشش ہماری یہی ہو رہی تھی کہ اگر عورت خلا طلاق لینا بھی چاہے تو ہم اس کو منع کرتے تھے، اس کو توصیہ کرتے، آپ فوراً ہی بس خلا جاری کرتے، آپ نے گھروں میں ایک آگ لگا دیا ہے. تو جج نے مجھے کہا، وہ آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مثلا ہم آپ لوگوں کے ان قوانین کو دیکھ کر ہمیں ایک سکون ملتا ہے کہ آپ لوگ کتنے خانوادہ جو سسٹم ہے اس کو کتنے محفوظ رکھتے ہیں. بہرحال ایک وہ طویل وہ ہے جرگے کے حوالے سے، اور اہل سنت کے ساتھ بھی اگر معاملات خرابی کی طرف جاتے تو جرگے کی طرف ہم رجوع کرتے تھے. تو جرگہ ابھی بھی وہاں پر مؤثر اور فعال ہے، یا جرگے کے مقابلے میں بھی بعض دیگر؟ اب مسئلہ یہ آ گیا تاکہ میں اپنے سننے والوں کو اور اپنے دیکھنے والوں کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اپر کرم میں جو 8 اقوام پر مشتمل قبائل ہے، اب توری قبائل میں بھی کئی قبائل ہے، ہمارے پاس 2 قبیلے اور بھی ہے، خوشی قبیلہ اور ہزارہ قبیلہ. یہ 100 سال 200 سال پہلے آئے ہیں افغانستان سے، یہ بھی ہمارے فارسی زبان ہے. وہ اچھا، یہ بھی شیعہ ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ وابستہ ہے، چونکہ یہ 100 سال پہلے والی کی بات ہے، یعنی 47 سے بھی پہلے، پاکستان بننے سے بھی پہلے. تو یہ جو 8 اقوام ہے، ہر ایک کا اپنا نمائندہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انجمن حسینیہ. اچھا. اس انجمن حسینیہ کا ایک سیکرٹری ہوتا ہے، اور وہ سیکرٹری جو ہے ایک عالم دین کے تحت ہوتا ہے، اور وہ عالم دین جو ہے ایک مرکز کا مدیر ہوتا ہے، اس کو ہم سپریم لیڈر بھی کہتے ہیں. اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی مجتہد کا وکیل ہو، وکیل تام. آج کل جو ہے علامہ فدا حسین مظاہری، جس کا تعلق گلگت سے ہے، اس سے پہلے آغا شہید محمد نواز عرفانی، اس سے پہلے آغا شیخ علی مدعو، اس سے پہلے آغا شیخ رجب علی، ان تمام یہ ایک سلسلہ ہے، یہ چوتھا پیش امام ہے. دیگر علماء بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارا جو سپریم لیڈر وہ ایک ہی ہوتا ہے. اس کے انڈر جو ہے یہ انجمن حسین ہوتا ہے. سیاسی مسائل کا تصفیہ حل، اور مثلا اندرونی کوئی مسائل ہے، حکومت کے ساتھ جو ڈیلیگیشن ہے، جرگے کے مثلا حوالے سے، سب کچھ یہ انجمن حسینی کے ساتھ ہے. اہل سنت کے درمیان جو تھا وہ انجمن فاروقیہ، وہ بھی ایک فعال انجمن ہے، وہ 6 اقوام پر مشتمل ہے سنت کا، جس میں نے پہلے کہا لی شرزائے، مسوزائے، بنگش، مثلا خروٹی وغیرہ، مینگل، ان کو ملا کر یہ 6 اقوام پر مشتمل انجمن فاروقیہ ہے. پہلے ہماری روابط بہت اچھی، میں خود پاراشنار کا پیدائشی ہوں، اہل سنت کے ساتھ ہمارے یعنی دیواریں بھی ملی ہوئی تھی، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا تھا، حتیٰ یہ لوگ ہمارے سبیلوں میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے، ممبر گاؤں میں آ رہے تھے. جب سے یہ تکفیر کا مسئلہ اٹھا ہے، خصوصاً وہ جو ضیاء الحق کی بات، مجاہدین افغان کا مسئلہ، اب مجاہدین افغان الگ ایک مسئلہ ہے کہ کہاں تک درست تھا، کہاں تک درست نہیں تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے. اس کے بعد جو یہ تکفیر کا عنصر، اور خصوصاً میں کھل کر کہوں گا سپاہی صحابہ کا جو عنصر ہے، چونکہ ہمارے پاکستان کے بڑے مثلا جو ریاست سے متعلق لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی ضرورت کے تحت ان کو بنایا ہم نے، لشکری جنگ بھی، یہ لوگ وہاں فعال ہو گئے، اور ان کا عمل دخل بڑھ گیا ابھی. بالکل، یہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، مثلا آپ سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، جس وقت ہم مثلا یا پیدا بھی نہیں، چھوٹے بچے تھے ہم اس وقت، تو یہ وہاں فعال ہو گئے، اور یہ اتنے راسخ ہو گئے کہ انجمن میں بھی ان کا رسوخ ہو گیا، قبائل کے درمیان بھی ان کا رسوخ ہو گیا. اور انہوں نے جو مبنا بنایا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کافر ہے، حتیٰ یہ کہ واجب القتل فتویٰ انہوں نے دیا، جہاد کا فتویٰ دیا. اور جو سوشل لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، سٹیک ہولڈرز تھے، یا مشران جس کو کہتے ہیں جرگہ والے، وہ ان چیزوں کے خلاف تھے. یعنی وہاں پر حتماً معتدل اہل سنت بھی تو ہوں گے جو ان چیزوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں مبالغہ نہ کروں تو 90% وہ یہ اس طرح ہے، وہ اہل تشیع کو قبول کرتے ہیں. مثلا پاڑا چمکنی ہے، میں خود ان سے ملا ہوں، ان کے مشران سے، ان کے سٹیک ہولڈر سے، حتیٰ انہوں نے مجھے خود انویٹیشن دیا ہے، آ جائے ہم آپ کو بکرا ذبح کریں، چونکہ وہاں مہمان نوازی کے لیے وہ بکرا ذبح کرتے ہیں. میں نے خود ان کو آغا سستانی، آیت اللہ سستانی، رہبر معظم کی فتاویٰ سنائے کہ میں نے کہا یہ کوئی ڈپلومیٹک فتویٰ میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں کہ دل اور زبان میں فرق ہو، میں آپ کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں کہ آپ ہمارے بھائی نہیں، آپ ہماری جان ہیں. یہ میں نے ان کو بتا چکا ہوں، اور یہ وہ مانتے بھی ہیں. اور کئی اس کے حوالے سے وحدت کانفرنس سے بھی ہو گئی، اور یہ کسی حکومت کے ذریعے سے، کسی اور ذریعے سے ہم نے کوشش کی کہ ہم آپس میں بیٹھ جائے. وہ جو خلیج ہے وہ
پور ہو جائے. مثلا میں نے ان کو یہ مثال بھی دی کہ مثلا ایران اور سعودی عرب کے درمیان کتنی وہ کشمکش ہے، حتیٰ یہ کہ ایران کے اموات وہ ہے اس پر سعودی عرب پر ہے، مثلا انہوں نے قتل کر دیے حج کے موسم میں، لیکن پھر بھی ایران نے دل بڑا کر کے کہا کہ نہیں، ہم نے آپس میں بیٹھنا ہے. آپ لوگ بھی دل بڑا کہ ہم بھی دل بڑا، ہم آپس میں بیٹھ جائیں گے، نہ آپ ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں نہ ہم آپ کو نکال سکتے ہیں. اس حوالے سے ایک چیز جو میں پوچھنا بھی چاہوں گا کہ جب اس طرح کے تکفیری عناصر نظر آتے ہیں دوسرے طبقے کے اندر، تو خود وہاں پر جو علماء کرام ہیں ان کا بھی تو وظیفہ بنتا ہے نا کہ یار ہمارے اندر اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پھر فتنہ پیدا ہوتا ہے. تو یہاں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے میرے خیال میں. یہ تو اگر 40 سال پہلے اس پر اگر کام ہونا تھا، یعنی ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو گیا ہے. وہ تو اپنی جگہ پر اگر اس کی ہم تاریخ وہ بری صغیر کے لحاظ سے دیکھیں، جماعت و تبلیغ جو ایک نام تھا وہ ہندوستان میں، وہ صرف تبلیغ کے لیے جا رہا تھا. وہاں بھی وہ ان وہابیت کے عنصر اس میں دخیل ہو گئی. انگلینڈ کا اس کا خاص رول ہے ڈیوائیڈڈ اینڈ رول کی بنیاد پر، تو وہ اس وقت سے وہ حالات خراب ہو چکے ہیں. ابھی تو کسی حد تک یہ تنظیمی کالعدم بھی ہے اور بہت سے زیادہ کو انہوں نے اگنور بھی کیا ہے. مثلا میں آپ کو مثال بتا دوں، مصداق کے لحاظ سے عبد الخالق نام ہے وہاں ایک، مولانا شاہ نواز ہے، کچھ اور علماء ہیں جس کے ساتھ میرا رابطہ ہے، وہ یعنی نہیں چاہتے کہ ان کا نام آیا ہو. وہ کل کر کے شیعہ ہمارے بھائی ہیں. اچھا اچھا وہ کل کر یہ کہتے ہیں کہ طالبان کو ہم نے لائے، اہل تشیع نے نہیں لائے. وہ کل کر کے مثلا تو فیل نے کل کر کہا ہے. لیکن ایسے لوگ جو ہے پھر ان کو اگنور کیا جاتا ہے، ان کو مثلا جو ہے متن سے نکالا جاتا ہے، ان کو حاشیے سے لگایا جاتا ہے. مثلا ابھی جو انجمن فاروقیہ ہے، اس کا جو سیکرٹری ہے منیر بنگش نام ہے، اہل سنت سے. میں خود آسٹریلیا میں جب تھا میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا منیر بنگش صاحب، اس وقت آپ رول ادا کر سکتے ہیں، آپ تکفیروں کو ہٹا دیں. الحمدللہ ہمارے اندر کوئی تکفیر نہیں. ٹھیک ہے جوانوں میں سے کچھ ہوں گے، میں رد نہیں کروں گا، اس لیے کہ بعض کچھ گراؤنڈ ریئلٹی حقائق بھی ہے. مثلا کوئی مثلا امہات المومنین کے حوالے سے بکواسات کر لیا، مثلا صحابہ کرام کے حوالے سے، وہ ری ایکشن کی بنیاد پر ہے. چونکہ وہاں سے انہوں نے کچھ کہا ہے، جواب میں انہوں نے کچھ کہا، لیکن جواباً بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ نے صحابہ کی طرف نہیں جانا ہے، آپ نے امہات المومنین کی طرف نہیں، شرعاً یہ حرام ہے. حتیٰ یہ کہ ابھی تک ایک مثلا ایسا لفظ جو شیعوں کی طرف سے سنی کافر، ایسے الفاظ ہمارے پاس نہ ہے اور نہ ہم اس کے قائل ہیں اور معتقد ہیں. لیکن آئے روز آپ کو وہ جو صدہ وغیرہ کا جو میں نے دے رہا ہوں، شیعہ کافر، شیعہ واجب القتل، ان کے ساتھ جہاد واجب، اس قسم کی چیزیں بہت ہم سنتے آ رہے ہیں. جو جنگ ہو گئی اس کے فوراً بعد پھر میں نے انجمن سے بھی بات کی، انجمن حسینیہ سے، چونکہ میں آسٹریلیا میں تھا، ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا آپ جتنا بھی کوشش کر سکتے آپس میں بیٹھ جائے. الحمدللہ ایک وہ ڈیلیگیشن ہو گیا، آپس میں بات چیت بھی ہو گئی دونوں کی. اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، یہ جو مہم ہے یہ اپنے سننے والوں کو یعنی خاص پر اس بات پہ میں نے اس کو فوکس کرنی ہے کہ اس بات پہ وہ فوکس کر متمرکز رہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے 8 اقوام انجمن حسینیہ کے پیچھے ہیں. جو بات انجمن حسینیہ کا ہے وہ حرف آخر ہے، صحیح، یعنی ہم اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. حتیٰ ایک عالم دین بھی نہیں آ سکتا ہے. ابھی جلال سر اس کا سیکرٹری ہے. جلال سر کی بات جو ہے من و ان سب قبول کر. حالانکہ ہمارے اندر بہت تنظیم ہے، وحدت المسلم MWM ہے، اس کے ISO والے ہیں، تحریکی بیداری والے ہیں، خود ہم مثلا مختلف ادارے تبلیغات ہے، مجلس اہل بیت، اس قسم کے ہزار، ان کے پیچھے سب جمع، یہ سب جو ہے ہماری فوکس جو ہے جلال سر پہ. تحریک حسینی ہے، وہ اس کا ایک معاون ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے. سب وہ ان کی تمرکز جو ہے وہ انجمن حسین. اگر وہ وحدت کی بات کر لے ہم وحدت کے ساتھ ہیں، اگر وہ کہے دفاع کی بات ہم دفاع کی بات کریں، اگر وہ کہے کہ اہل سنت کے ہم نے بیٹھنا ہے، تو کوئی جوان بھی اس کی مخالفت میں نہیں آ سکتا ہے. یعنی وہ طاقت بھی ان میں نہیں ہے اگر چاہے بھی مثلا کوئی. لیکن یہ پوائنٹ وہاں نہیں ہے. اچھا، وہاں اس طرح کی مرکزیت یہ گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، وہاں پر انجمن فاروقیہ جو ہے اس کو یہ مثلا طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ ہر فیصلہ جو ہے من و ان انجمن حسینی کی طرح، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر وہ ایک فیصلہ کریں لیکن ان کے چاہنے والے جو لوگ ہیں وہ مثلا آپ کو میں نے کہا یہ TTP سے وابستہ لوگ یا مثلا لشکر جنگی سے وابستہ یا SSP سے وابستہ لوگ، وہ یہ کہیں گے کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے. بلکہ میں نے خود ان کے جو سوشل میڈیا ہے آج کل جو کچھ ڈکی چھپی بات نہیں ہے یا میں کوئی مبالغہ یا کسی
کسی تعصب کی بنا پہ نہیں کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں منیر بنگش کو ہم نہیں مانتے, یہ غدار ہے, فلان ہے. حتیٰ یہ کہ جو اسٹیک ہولڈرس ہے اس میں مثلا حاجی سلیم خان نام ہے, عبد المنان ہے, پھر ان کو بھی اگنور کرتے ہیں کہ ہم ان کو بھی نہیں مانتے ہیں. اس قسم کی وہ غدار وہ لیبل ان پہ لگاتے ہیں. انتظامیہ کا اس میں کیا کردار رہا ہے جب انتظامیہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے پاکستانی اس وقت اس طرح سے مشکلات سے دوچار ہیں اور وہاں پر کچھ ایسے عناصر ہیں, تو آیا انتظامیہ معاونت نہیں کرتی کہ بھائی کوشش کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو؟ یہ گلہ شکوہ تو ہماری انتظامیہ سے ہے. انتظامیہ بھی دو اس پر حصوں پہ مشتمل ہے, ریاست اور حکومت. خود ہم ملے ہیں ان سے. ہمارے یہاں چونکہ بریگیڈیئر بھی ادھر, پہلے بریگیڈیئر نہیں ہوا کرتے, کرنل ہوا کرتے تھے ادھر, لیکن اب بریگیڈیئر بھی وہاں بیٹھتے ہیں. ان سے ہم ڈائریکٹ ملے ہیں. ہم نے کہا کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ بعض اوقات جب وہ ان سے بیٹھتے وہ مغالطہ یا کسی اور طریقے سے مثلا یعنی پیراڈوکس کے مثلا شکار گما دینا, وہ کہتے ہیں ہم ریاست کیسا ہے, ہمارے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں, ہم نے سرحدات کو محفوظ رکھنا ہے. تو پھر کہتے ہیں مداخلت کیوں کرتے ہو؟ جب آپ لوگوں کا سرحدات کے ساتھ تعلق ہے تو پھر چھوڑ دو, حکومت ہمارے فیصلے ہیں, ہمارے مثلا جرگے ہیں, پھر وہاں بھی مداخلت بھی یہی لوگ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے, نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے. مثلا ایک جو الیکٹرانک میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, پرنٹ میڈیا پر مثلا زیادہ یہ یعنی یہ کرتے ہیں کہ مثلا یہ زمینی تنازع ہے. صرف یہ بھی نہیں ہے, ایک سبب نہیں ہے وہاں پر, کئی اسباب ہے. ریاست سبب ہے, حکومت سبب ہے, تکفیر ایک سبب ہے, اور زمینی تنازع ایک سبب ہے. یعنی کئی اسباب اس میں ملے اور جڑے ہوئے ہیں. مثلا زمینی تنازع کے بارے میں اگر میں بات بتاؤں, یہ چیز بہت زیادہ معروف ہے, یہ مہم ہے. مثلا میں آپ کو زیادہ نہیں ہے, مثلا آپ کو بالشخیل زمین کی ایک مسئلہ ہے, بشہرہ میں ہے, اور یہ جو سرحدات میں سے مینگل قبیلے کے ساتھ پیواڑ کا ہے جہاں قائد شہید کا تعلق ہے اس علاقے سے, یا مثلا کنج علیزہ اور مقبل کا ہے. یہ 4 علاقے جو ہے زیادہ مشہور ہیں. اب یہاں پر مثلا بالشخیل کی اگر میں بات بتاؤں, یہاں 9000 جرب زمین ہے, 9000, اور وہ مسطح زمین ہے, کاشتکاری کی قابل زمین ہے. ان میں سے 2900 یا 3000 جرب پر ان کا قبضہ ہے, پاڑا چمکنی کا. جو مثلا لینڈ کمیشن ہے انہوں نے سب کچھ معین و مشخص بھی, میں نے پہلے بھی بتایا کہ لوئر کرم, اپر اور سینٹرل کرم. یہ جو ہے اپر کرم کا حصہ ہے, یہ جو بالشخیل زمین ہے, اس میں 8واں حصہ وہاں مقامی اہل سنت کا بھی ہے. ان مقامی اہل سنت سے میں ملا ہوا ہوں, انہوں نے کہا یہ انہوں نے ہماری زمین بھی غصب کی ہے, ہم بھی اہل تشیع کے ساتھ مل کر کیس لڑ رہے ہیں. یہ مزے کی بات یہ ہے, مثلا اگر یہ 9000 جرب مل جائے تو ان میں 8واں حصہ اہل سنت کا بھی ہے. ایسا نہیں کہ سارا بالشخیل کا ہے, 8واں حصہ اہل سنت کا بھی ہے. بالشخیل والے شیعہ ہیں سنی ہیں؟ شیعہ ہیں. صحیح. ہاں, تو اب یہ بالشخیل والے چیخو پکار رہے ہیں. مثلا تقریباً 20 سال سے تو میں سن رہا ہوں ان کی چیخو پکار. تو وہ انتظامیہ کے ہاتھ میں, انتظامیہ نہیں سن رہی بات. تو وہ کیا کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی وہ یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ کیوں حل نہیں کر رہے. جب لینڈ کمیشن آ گئی, لینڈ کمیشن پشاور سے آ گئی, نہیں اس کا اس کے آپس کے تنازع میں کیا تعلق ہے اس مسئلے کا؟ تو یہی تو معمہ ہے نا, یہی تو ہمارے لوگ جو تیسری قوت کی بات کر رہے ہیں نا کہ یہ مرموز طاقت ہے. آپس میں کیوں لڑ رہے پھر؟ مثلا دیکھیں انتظامیہ نے آپ کی تو ہم ان کے ساتھ تو نہیں لڑ رہے. وہ جو غاصب ہے, اب غاصب کے خلاف جو ہے بالشخیل والے اگر اٹھ جائے, قیام کر لے. اچھا, کچھ لوگوں نے غصب بھی کی ہوئی ہے. میں نے کہا نا 2900 جرب انہوں نے غصب کیا ہے. یہ انتظامیہ نے یا دیگر لوگوں؟ وہ جو پاڑا چمکنی کی میں بات کر رہا ہوں, چمکنی کی بات, وہ لوئر کرم کا حصہ ہے, نہیں سینٹرل کرم کا حصہ ہے. وہ آ گئے, انہوں نے زمین پر قبضہ کیا. اب 9000 میں سے یہ مثلا کم و بیش, ابھی کمی بیشی اپر والے شیعہ سنی سب اس بات کو مانتے ہیں نا. وہ اہل سنت والے بھی مانتے ہیں کہ ان میں ان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, وہ کاغذات مال ہمارے پاس موجود ہے. لینڈ کمیشن والی CM کی اس مثلا انتظامیہ بھی یہ بات مانتی ہے, مانتے ہیں نا. اچھا آصف, اس میں یہی سوال آتا ہے کہ ایک طرف حکومت بھی موجود ہے, ایک دفعہ ریاست بھی موجود ہے, تو ان دونوں کا رول اس مسئلے کو سولو کرنے کے اندر کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ اور خصوصاً جو شیعہ, ظاہر سی بات ہے جو میجورٹی زمین ہے وہ ایک شیعہ قبیلے کی ہے, تو اس لحاظ سے آیا ان کا کوئی آپ کو اس طرح کا سلوک نظر آتا ہے کہ وہ اس کو کر نہیں رہے, یا نا وہ مخلص ہیں اور اچھے طریقے سے ساری چیزیں چل رہی ہیں؟ جی, یہ جو جلال سر ہے جو انجمن حسینیہ کا سیکرٹری, اس سے پہلے عنایت علی توری تھے, اس نے کہا کہ میں اس مسئلے کو حل کروں گا. اس نے فوراً ایک جرگہ بنایا, اور پھر لینڈ کمیشن اس کی بات ہو گئی. پھر اہل سنت کے سٹیک ہولڈرز عنایت علی توری کے پاس آ گئی, وہ بھی بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارے جو مسائل اندرون, اہل سنت کے اندر اندرون بھی, ہمارے اہل تشیع کے درمیان اندرون مسائل بھی ہے. مثلا صحراؤں کا مسئلہ ہے ہمارا, بہت بڑے بڑے صحرا ہے. مثلا شیعوں کے درمیان بھی یہ مسئلہ ہے.
تو لینڈ کمیشن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اہل سنت کے ساتھ بھی ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، اہل تشیع کے درمیان جو ہے، اہل سنت کے درمیان جو ہے، سب شیعہ اور سنی اس مسئلے کے لیے بہت خوش تھے۔ اب جب جرگا ہو گیا، اس وقت میں پشاور بھی جا رہا تھا کوئی کام کی سلسلے، تو مجھے انہوں نے دعوت دی، میں نے تقریر کر میں چلا گیا۔ ظاہراً لاہور میں وحدت کانفرنس کے لیے میں جا رہا تھا۔ لینڈ کمیشن کی جب بات شروع ہو گئی، فوراً لڑائی شروع ہو گئی۔ اب یہاں سے ہمیں شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں ریاست پر اور حکومت پر۔ جب لینڈ کمیشن کی بات ہو، فوراً لڑائی کون شروع کرتا ہے؟ کون ہے وہ تیسرا ہاتھ جو مثلا یہ کام کر رہا ہے؟ پھر چونکہ عنایت علی طلوع نے ایک وہ مثلا پاور کے ساتھ حکومت کو اور ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کہ آپ نے جو بھی ہے لینڈ کمیشن کو لے کے آنا ہے۔ لینڈ کمیشن والے آ گئے، انہوں نے زمین کا وہ سب کچھ پیمائش کر کے اور بتا دیا کہ یہ زمین کس کی ہے، اس کو اب امپلیمنٹیشن کی بات ہے۔ ہاں، یعنی چیزیں طے ہو چکی ہیں، اب اس کو صرف امپلیمنٹ کرنا ہے۔ مثلا کوئی بندہ میرے اور آپ کے پاس آ جائے کہ زمین کے حوالے سے، میں اور آپ نے کہا کہ یہ زمین مثلا زید کا ہے، اب زید کو عمر سے کون لے لے گا؟ لیکن سوال یہ کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ سالو نہ ہو؟ یہی ہے نا، یہی ہمارے لوگ تشویش میں ہے، شیعہ بھی تشویش میں ہے، سنت بھی تشویش میں ہے کہ ابھی زمین کنفرم ہے، کلیئر ہے، آپ جو امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ غاصب کو غاصب کیوں نہیں کہتے؟ مثلا پیواڑ کے ساتھ ہمارے جو مثلا مسئلہ ہے، پہاڑی مسئلہ ہے، 13 بندے ایک وقت پر انہوں نے شہید کر دے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، وہ لکڑیوں کی خاطر جا رہے تھے، علیزہ قوم جو اس کو کہتے ہیں، شاید قائد شہید بھی اس علیزہ قوم سے ہے، وہاں 13 بندوں کو انہوں نے شہید کر دیا، کہا آپ ادھر لکڑی کاٹنے کے لیے نہیں آ جائیں گے، وہاں مینگل قبیلہ ہے۔ اور جب لینڈ کمیشن نے بتا دیا کہ یہاں 20-22 جرب جو ہے مینگل کا ہے، باقی سارا پیواڑ کا ہے۔ اب امپلیمنٹیشن کس کی کون کرے گا؟ انتظامیہ نہیں کرنا، یہ ریاست نہیں کرنے، حکومت نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے، یعنی اس کا یا مطلب اب اس میں کوئی شکوک شبہ ہمارے یہ ہے، یہ کلیئر میں بتا دوں گا، یا تو یہ کہ اس زمین جو ہے، یہ جو مثلا 6000 جرب ہے، یا مثلا وہ تیری منگل کا جو زمین ہے، یا تو ریاست کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ کل کر ہمیں نہیں بتا رہے ہیں، یا مثلا چاہتے ہیں کہ یہ تنازع اسی طرح جاری رہے۔ ہاں، یعنی اس کا مطلب ہے وہاں کے اندر جو وہاں رہنے والے جو لوگ ہیں، چاہے وہ شیعہ آبادی ہو چاہے وہ سنی آبادی ہو، وہ خود لڑنا نہیں چاہتے ہیں، وہ تو پرامن طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہماری زمینیں جن پر ہمارا حق ہے وہ ہمیں ملیں، جن پر مثلا شیعوں کا حق ہے، سنیوں کا حق ہے، سب کو اپنا اپنا حق ملے اور وہ رہیں۔ لیکن یہ جو کچھ عناصر جو بیچ میں آ جاتے ہیں، ان کو ریاست یا حکومت کی ایک پشت پناہی حاصل ہے تاکہ یہ مسئلہ اسی طرح سے جاری ہے۔ اچھا، ایک سوال جو بہت زیادہ آتا ہے پارا چنار کے حوالے سے، خصوصاً جب بھی یہ کرم ایجنسی کا نام سنتے ہیں، اور چونکہ پاکستان کے لوگوں نے جب بھی کرم ایجنسی کا نام سنا ہے، پارا چنار کا نام سنا ہے، تو یا جنگ ہو رہی ہے وہاں پر، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، تو کچھ بتائیں وہاں پر ڈیولپمنٹس کے حوالے سے کہ تعلیمی لحاظ سے کیا روشو ہے، اور تعلیمی لحاظ سے وہاں پر کیا لوگوں کے اندر، اسی طرح سے اقتصادی، یعنی وہاں پر تمدنی لحاظ سے اگر ہم بات کریں، اور اگر ہم جو ہے وہ ترقیاتی لحاظ سے بات کریں، تو وہاں کے لوگ تعلیمی میدان میں اور دیگر میدانوں کے اندر کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ جی شکریہ، یہ نقطۂ نظر کہ وہ پلیٹ فارم پہ چونکہ اردو زبان میں ہم بتا سکتے ہیں، وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سنیں گے، یہ قبائل ہے، بعض مثلا شیعوں میں یا اہل سنت میں یا پورے پاکستان میں یہ کہیں گے قبائل جو ہے ویسے جنگجو لوگ ہے، وہ جنگ کے ساتھ ان کو شوق ہے، کلاشنکوف کے ساتھ ان کا شوق ہے۔ میں کچھ اس حوالے سے اپر کرم کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ٹھیک ہے، ہم پارا چنار میں، ہم پہاڑی علاقے میں رہ رہے ہیں، لیکن یہاں کے اگر لوگوں کے بارے میں اگر شرع خواندگی کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے اگر میں بتا دوں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک بندہ شہر میں رہ رہا ہے، اسلام آباد میں رہا ہے، لاہور میں رہا ہے، وہ اس قدر ترقی کی طرف نہیں گیا جس طرح ہمارے پارا چنار والے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، مثلا آسٹریلیا میں اس وقت تقریباً 6-7 ہزار تعداد ہے ہماری، یورپ میں، امریکہ میں، امارات میں، دیگر علاقوں میں لوگ یعنی معیشت کے حوالے سے، مثلا سیاحت کے حوالے سے، سیر و فی الارض کی بنیاد پر بہت پہلے ہوئے ہیں۔ یعنی اب پوری پنجاب کا اگر تناسب لگائے تو ایک پارا چنار جو ہے ان کے برابر جا رہا ہے۔ اور کنسٹرکشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، وہاں کے عمارات کے حوالے سے دیکھیں تو آپ حیران ہے جائیں گے کہ وہاں کی جو تعمیرات ہے، کنسٹرکشن کے حوالے سے، ڈیزائننگ کے حوالے سے، لوگوں کی جو سوچ اور فکر ہے، اور تعلیمی میدان میں
تقریباً بڑے بڑے آفیسرس یہاں تک کہ ایئر مارشل بھی پارشنار سے اس کا ایک تعلق رہا ہے. مثلا ایئر مارشل سید کیسر حسین ایک نام ہے اس کا, یا اس کے علاوہ آئی جی مثلا, یا اس کے علاوہ دیگر عہدوں پر مشتمل, یا جو سابقہ حکومتی شہباز شریف اس میں جو منسٹر تھا اس کا بھی تعلق پارشنار سے, ساجد حسین توری کا تعلق ہے, یعنی وہ ایک منسٹر رہا ہے ادھر سے. تو اس کے علاوہ جو ہے تعلیمی میدان کے علاوہ سوشل ایکٹیویٹیز جو ہے اتنے زیادہ ہیں. مثلا آپ حیران رہ جائیں, تقریباً 20 سے لے کر 30 تک یہ جو ریلیف والے, مثلا عوام کے ساتھ مثلا تعاون کرنے والے, غریبوں کے ساتھ ہر حوالے سے, یعنی حکومت اتنی کام نہیں کر جو عوام اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. دونوں زیادہ میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں. مثلا حیدری بلڈ بینک ہے وہاں پر, یہ 20-22 سالوں سے جا رہا ہے, بلکہ 30 سال. یعنی سب کو سہولیات, دروازے تو سب کے لیے کھولے ہیں. مثلا حیدری بلڈ بینک ہے یا چنار بلڈ بینک ہے, لوگوں کو مفت مثلا خون دینا ہے, شیعوں کوئی بھی. اس کے علاوہ مثلا وہاں آپ کو عیدی ٹرسٹ نظر آئے گا, لوگوں کے ساتھ مدد کر رہے ہیں. ان میں سے ایک الگ ہے, یوسف لالار نام ہے, وہ الگ ہی کام کر رہا ہے اس حوالے سے. درمان ایک الگ ادارہ ہے, مثلا غریبوں کے ساتھ, مثلا جو مریض حضرات ہے ان کے ساتھ مثلا تعاون کرنا. اب آج کل مثلا لیور ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ ہے, تقریباً 60-70 لاکھ روپے آ جاتے ہیں, تو ہم نے کئی ان کے ساتھ یہ بھی مدد کیا ہے. اور سوشل میڈیا پر اگر ہم ایک پیغام پہنچائے کہ مثلا فلاں بندے کو لیور ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں. اب ایک ایسا بندہ اگر لاہور میں ہے تو وہ مر جائے گا, اس لیے کہ 60-70 لاکھ روپے کہاں سے لے کے لائے گا. کئی لوگوں کو ہم نے نجات دی ہے اس طرح. یہ خدا نے ایک وسیلہ بنا. اور ساتھ ساتھ مثلا دسترخوان امام حسن مجتبیٰ, جس کا میں خود سرپرست اعلیٰ رہا ہوں, مثلا 4 سالوں سے تقریباً ہماری دسترخوان جاری ہے. اور یہ دسترخوان جو ہے سب کے لیے ہے, برابر ہے. وہاں شیعہ بھی آتے ہیں, اہل سنت بھی آتے ہیں. اور مزے کی بات بھی ہے کہ جو دیگر ایجنسیوں سے اہل سنت وہاں پڑھنے آ جاتے ہیں, مثلا KMU جو یونیورسٹی ہے وہاں پڑھنے, ان کو بھی ہم نے افطاری کا پروگرام بنایا تھا. خود انہوں نے یہ میسج کیا ہے کہ ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے, یہ لوگ تو کچھ اور ہیں. صحیح, یعنی تمام محافل کے اندر شیعہ سنی سب ساتھ. رمضان میں ہم 2 دسترخوان اس وجہ سے بچھاتے ہیں کہ اہل سنت 10 منٹ پہلے افطار کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا پر DIH فاؤنڈیشن کے نام سے بہت مشہور پیج ہے ہمارا. اچھا, وہاں اہل سنت کے اظہارات اس میں موجود ہے کہ وہ ہمارے میں کیا اظہار کر رہے ہیں. اور جب بھی لڑائی چھڑ جاتی ہے تو پشاور سے, مہمند سے, باجوڑ سے, دیگر علاقوں سے جو اہل سنت وہاں پہنچ جاتے ہیں, فوراً ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ اب ہم آپ کے ساتھ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ ہمارے بھائی, ہماری جان ہے, آپ کا کھانا پینا سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. پھر ان کو ہم حکومت کے حوالے کرتے ہیں کہ یہاں پھنسیں, ان کو اپنے گھروں تک پہنچاتے ہیں. اور یہ تکفیری اتنے ظالم ہے کہ انہی میں سے ایک عدنان خٹک, ان کو بھی انہوں نے مار دیا ہے. 2 سال پہلے, 1 سال پہلے کی بات ہے, ڈاکٹر رقیہ کو انہوں نے جب شہید کیا, ان میں بھی ایک اہل سنت کو انہوں نے مار دیا ہے تکفیری گروپ نے. اچھا, تکفیریوں کو ختم کرنے کے لیے, تکفیریوں کو روکنے کے لیے حکومت, ریاست بالکل جو ہے وہ بلکہ یعنی معاون کا کردار ادا کر رہی ہے شاید. لیکن یہ تکفیر ایک سوچ بھی ہے, یہ تو پوری مثلا امت مسلمہ کے لیے ایک وہ ناسور بن چکی ہے. داعش دے کے, القاعدہ دے کے, مثلا TTP جو ہے جس کو آج عاصم منیر فتنہ خوارج سے تعبیر کرتے کہ اس کو TTP نہ کریں, پاکستان کی توہین ہے, اس کو آپ فتنہ خوارج کہیں. اب یہ فتنہ خوارج دوبارہ وہاں پر اٹھا ہوا ہے ادھر, یعنی مثلا راستوں کی بندش کے حوالے سے. کریم, یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ابھی اس وقت, چونکہ سننے میں یہ ہے کہ 19 دن سے وہاں پر جو ہے وہ راستے بند ہیں, اس وقت کی کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ یہ پہلے یہ بات میں بتا دوں, ٹھیک ہے کہ مثلا راستے بند ہے, ادویات کے حوالے سے, غذائی قلت کے حوالے سے مشکلات بہت ہے, پیٹرول کے حوالے سے, ڈیزل کے حوالے سے, اور مریض مر رہے ہیں اس حوالے سے. لیکن اس سے پہلے میں یہ ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ ہمارے علاقے اپر کرم والے جو ہے یہ غزہ میں رہنے والے لوگوں سے کم نہیں ہے, یہ جنوبی لبنان زاہیہ والے علاقے میں رہنے والوں سے کم نہیں. استقامت کے حوالے سے ڈٹے ہوئے ہیں. ان کا ایک ہی فارمولہ ہے, یا مرنا ہے یا رہنا ہے. یہاں اس علاقے سے ہم نے جانا نہیں ہے. یہ ہم نے تکفیروں کو بتایا ہے, کئی بار ہم نے ان کو بتایا ہے کہ آپ اگر یہ سوچ رکھتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے یہاں سے صفایا کریں گے, یا اگر ریاست آپ کا ساتھ دے رہی ہے یا حکومت ساتھ دے رہی, یہ مثلا یہ آپ کی بھول ہے, یہ غلط سوچ ہے آپ لوگوں کا. ہم 2 رستوں میں سے ایک کو ضرور اختیار کریں گے, یعنی رہنا ہے یا مرنا ہے. بین السل و ذل جو ہم کہہ رہے ہیں نا, اسی بنیاد پر یہ استقامت ایک مثال زدنی ہے. یہاں استقامت کے حوالے سے خود بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ اگر مقاومت سیکھنی ہے پاکستان میں کسی علاقے, وہ تو پاراشنار کا علاقہ. یعنی ابھی اس وقت صورتحال وہاں پر راستے بالکل بند ہیں, بالکل بند ہیں, کوئی آ جا نہیں سکتا وہاں پر. جو باہر پن سے ہے, مثلا ہمارے لوگ جو ہے باہر پن سے ہیں, مثلا آئے روز جو ہے مثلا 200-300 گاڑیاں جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, مریضوں کے حوالے سے پشاور اسلام آباد یہ راستہ ہمارا جاری و ساری ہوتا ہے.
تو جو لوگ باہر گئے تھے اچانک جو راستے بند ہو گئے وہ لوگ ادھر ہی رہ کے اسلام آباد میں پشاور میں. کا جو سلسلہ تھا وہ بھی نہیں ہے. وہ فی الحال اس وجہ سے نہیں کہ ریاست اور حکومت جو ہے اس کا ذمہ نہیں لے سکتے ہیں اور وہ ڈر رہے ہیں اسے, یعنی ان کی ریٹ وہاں پر نہیں ہے اس وقت. نہیں ہے فی الحال جو ہے مثلا ابھی ان کے درمیان جو ہے لڑائی بھی جاری ہے. حتیٰ یہ کہ بگن علاقہ ہے, چارخیل علاقہ ہے, ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے, انہوں نے ہمارا ایک ٹرک لوٹا ہے آٹے والا. پھر اس کے بعد مرغوں کا ایک ٹرک انہوں نے لوٹا. پھر ہمارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر مزاق بھی بنایا کہ بھائی لوٹنا تو پہلے ہمیں بتا دیتے کہ ہم مرغے بھی آپ کے حوالے کر دیتے اور آٹا بھی. یہاں تک کہ وہ پیش امام جو ان کا پیش امام کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اس نے کہا نماز کے بعد حکم دے کہ جاؤ شیعوں کا وہ ٹرک ہے اس کو لوٹ لے. تو اس قسم کے وہ یہ سوچ ادھر موجود ہے. باقاعدہ ویڈیو اس کے لیک ہو چکے ہیں کہ ٹی ٹی پی والے سڑکوں پہ گھوم رہے ان ہتھیاروں کے ساتھ ہے وہ, یعنی یہاں تک کہ ریاست کی گاڑیوں کا وہ تلاشی لیتے ہیں کہ اس میں کوئی شیعہ تو نہیں ہے. اچھا. ہاں یہاں تک وہ بات ہے. اچھا صاحب, ایک بات جو ہے نا ہم سنتے ہیں سوشل میڈیا پر, حکومتی لوگ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, مختلف مخالفین بھی یہ بات کرتے ہیں, اور نظر آتا ہے خصوصاً آج کے حالات کے اندر, جس وقت دنیا کے اندر حالات چل رہے ہیں, کہ بھئی جو پارا چنا رہے وہ بیسیکلی ایران کے کہنے پر اور ایران کے اشارے پر, اور ایران سے مثال کے طور پر انہیں پیسہ اسلحہ سب کچھ جا رہا ہے, اور یہ لوگ یہاں انہوں نے ایک بریگیڈ بنا کر پتہ نہیں پاکستان کو شاید ناامن کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کی باتیں ہمیں سوشل میڈیا پر بعض حکومتی لوگ, بعض اس طرح سے مخالف پارلیمنٹیرینز بعضوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی, سب سے پہلے تو میں ریاست کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور حکومت کو بھی اور اسلام آباد کو بھی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ کی پی کے میں مبالغے کے بغیر اگر وفادار اس ملک کے ساتھ وہ شیعہ کمیونٹی ہے. ہم نے کبھی بھی پارلیمنٹ کو, سینٹ کو, انتخابات کو, پاکستان کے قوانین کو اور پاکستان کی بناوٹ کو ہم نے چیلنج نہیں کیا ہے, نہ ہم نے قائد اعظم کو چیلنج کیا. ہم دل و جان سے مانتے ہیں پاکستان کو. ہماری قربان کشمیر موجود ہے, پاکستان بننے میں بھی موجود ہے, بننے کے بعد بھی موجود ہے. بنگال کے حوالے سے بھی ہمارے قیدیوں کا یا قربانیوں کا وہ سلسلہ موجود ہے. یہ سب کچھ آن دا ریکارڈ ہے. یہ سب کچھ میں ریاست سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹی ٹی پی جو نہ پارلیمنٹ مانتے ہیں, نہ حکومت مانتے ہیں, نہ ریاست کو مانتے ہیں, نہ قائد اعظم کی بناوٹ جو ہے پاکستان کے حوالے سے اس کو مانتے ہیں, تو یہ سوتیلی ماں کا سلوک ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ دوسری بات جو زینبیون کے حوالے سے, جو بریگیڈ کے حوالے سے ہو رہی ہے, میڈیا پہ بھی ہم نے سنا ہے, اور وہاں کے جو مقامی دہشت گرد لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. حتیٰ یہ کہ وہاں کا ایک MP نے بھی یہ بات کی ہے. میں پوری قوم کی طرف سے 8 اقوام پر مشتمل انجمن حسینی کی طرف سے ان کو کہتا ہوں ایک دفتر یہ ثابت کر دے زینبیون کا پاراشنا عرب اور قرم, ایک دفتر, یا ان کو کوئی فائنانس سیکرٹری ہو, ان کا کوئی جنرل سیکرٹری, کوئی دفتر ثابت کر دے. کوئی بریگیڈ کی بات وہ چھوڑو, ایک دفتر بھی ثابت نہیں کر سکتے. ہاں تفکر زینبیون موجود ہے, وہ صرف یہاں پر نہیں ہے. تفکر زینبیون جو ہے وہ گلگت میں بھی ہے, وہ بلتستان میں بھی ہے, وہ مثلاً ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی آپ کو پایا جائے, لاہور میں مقابلے میں تسلیم نہیں ہونا. زینبیون یہ سوچ اس طرح ہے, مثلا جب حرم بی بی سلام اللہ علیہ پر مثلا برا وقت آ گیا, داعش وغیرہ نے جو ہے حجر ابن ادے جیسے قبر کو اڑایا ہے, تو ایسے بدبختوں کے ساتھ مقابلہ کیا شرعاً واجب ہے؟ نہیں. صحیح بات. یہ تو ہر باضمیر انسان جو ہے اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ مثلا ان کے مقابلہ ہونا چاہیے. ٹھیک, مثلا احمد رئیسونی جو ہے خلیج کا جو نائب رئیس ہے, اس نے خود کہا ہے کہ یہ خوارج ہے اسلام میں, داعش وغیرہ. ٹھیک, اب اس کے مقابلے میں ہمارے جوان وہاں پر گئے ہیں, وہ بھی کس وجہ سے وہاں عراق میں مثلا مزدوری کر رہے تھے, ایران میں کر رہے تھے, وہ وہاں گا کہ انہوں نے فقط دفاع کیا ہے. اب دفاع میں کچھ شہید ہو گئے, کچھ زخمی, کچھ اپنے گھروں میں آ گئے. اب جتنے بھی زینبیون وہ گھروں میں آ گئے, اپنے کام کاج کر رہے ہیں, کوئی بیرون ملک میں, کوئی اندرون میں, اپنے کام کاج میں لگے ہوئے. نہ ان کے اسلحے کی کوئی نمائش ہے, نہ کوئی دفتر ہے ان کا. ہمارا اگر دفتر ہے, منظم ہے, وہ انجمن حسینیہ ہے, اور وہ بھی ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ, ڈیلیگیشن پہ ان کا اعتقاد ہے, مکالمے پر, مثلا جرگے پر ہے. حکومت بھی جانتی ہے, اور حکومت بھی وہ رجسٹرڈ بھی ہے, مثلا انجمن فاروقیہ رجسٹرڈ ہے اور انجمن حسینیہ بھی. وہاں یہ ثابت کر ہی نہیں سکتے کہ کوئی زینبیون بریگیڈ ہے, کوئی دفتر ہے. ظلم ہے ہمارے ساتھ, یہ سب سے بڑا ظلم جو یہی ہے. ہاں یہ آج بھی ہم نے کہا, پہلے بھی کہا, آن دا ریکارڈ ہم کہتے ہیں کہ مثلا ہم زینبیون ہے, مدافع بی بی زینب سلام, وہ جو دختر امیر المومنین اہل سنت کے لیے کیا ہے, دختر خلیفہ راشد ہے, وہ اس کا دفاع سب پر واجب ہے. جب انہوں نے حجر ابن ادے جیسے قبر کو اڑائے جو صحابی رسول ہے, تو ان کے لیے اس بی بی زینب کا قبر بھی اڑانا مثلا کوئی مشکل کام نہیں تھا. تو
اس وجہ سے کوئی برگیڈ، کوئی دفتر، کوئی فعالیت وہاں نہیں ہے. اور یہ میں شورٹی کہہ رہا ہوں، میں علماء اہل سنت کو دعوت دوں گا وہ وہاں جائے، ہر دیہات میں جہاں بھی ان کا دل چاہے، رات دن جس وقت جانا چاہے. اگر ایک دفتر انہوں نے ثابت کر دیا تو اس حوالے سے ہم پھر وہ سمجھے کہ مثلا ہم اپنے وہ غلطی تو اپنی جگہ پر ہم وہ کہتے ہیں پشتو میں جرمانہ اور جریمہ یہ بھی ہم ادا کریں گے، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے. ہاں اس کے مقابلے میں ہم ٹی ٹی پی ثابت کر سکتے ہیں کہ موجود ہے، گراؤنڈ میں ہے، رستوں کے بندش میں ان کا رول ہے، لشکری جنگجوئی کا رول ہے، ایس ایس پی کا رول ہے، ان کے آن دا ریکارڈ گفتگو موجود ہے. اچھا، یہ جو اسی کے اندر آپ اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پیسہ ڈالرز مثال کے طور پر ٹھیک ٹھاک پارا چنار کو آ رہے ہیں یا اسلحہ ایران سے مثال کے طور پر آ رہا ہے، تو یہ کس راستے سے آتا ہے؟ اور یہ میں اسلحہ کی بات اگر کہہ دوں، اس دن سوشل میڈیا میں کسی نے بہت زبردست بات کہی کہ بھائی جب ہماری مرغیاں سالم نہیں پہنچ سکتی ہے پارا چنار، تو اسلحہ کیسے پہنچ جائے گا ادھر؟ تو یہ تو آپ ریاست پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے زائرین آ رہے ہیں، تفتان پر آپ جو ہے اس بارڈر پر آپ کا سوال، یہ تو آپ جے ایچ کیو پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ زائرین وہاں سے ہتھیار لا رہے ہیں. یہ ہے یعنی مثلا بعض چیز جو باتیں نا بدیہی البطلان جو اس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے کہ مثلا دلیل کی ضرورت نہیں، ایک ایسی چیز ہے آیا ہے، اس کے حوالے سے کوئی وہ مسئلہ نہیں. اور ایران آپ جانتے ہیں کہ وہ وحدت پر ان کا فوکس ہے. انہوں نے ہمیں بار بار ایران نے کہا ہے کہ اہل سنت آپ کی جان ہے، ٹھیک، یا فوج کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ ارتش اسلام مثلا، یعنی اس حوالے سے پارا چنار کا بارڈر نہیں ملتا ایران سے، تو یہی ہم کہہ رہے ہیں نا، ادھر سے عمارت اسلامی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ان پر الزام لگائے کہ یہ عمارت اسلامی ہمیں ہتھیار دے رہی ہے. اچھا، یعنی عمارت اسلامی آپ کی مدد کر رہی ہے؟ نہیں کر رہے، تو یہ اگر کہے تو پھر شاید کوئی توک بن جائے. وہ بھی مثلا باڑ لگایا ہے وہاں سے، ہاں ان کو مل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مثلا وہاں پر جو قبائل ان کے رہ رہے ہیں، مثلا مینگر قبیلہ ہے یا مثلا مقبل قبیلہ ہے، ان کا رشتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. بات رہی پیسوں کے حوالے سے، واللہ بلا کچھ بھی نہیں ہے. حتیٰ ہم خود مثلا یہ جو لوگ دفاع کر رہے ہیں پارا چنار کے اندر، ان کو ماہانہ ڈالرز کے حساب سے تنخواہیں ملتی ہوں گی مثال کے طور. اب خود آپ دیکھیں مثلا ایران کتنی کوشش کر رہا ہے کہ غزہ کے حوالے سے وہ پریشان ہے، مثلا لبنان کے حوالے سے پریشان ہے، وہ عالم اسلام کی بات کر رہے ایران، وہ تو اس حد تک جا رہا ہے. وہ تو سعودی عرب کو بھی بخش رہا ہے کہ بھئی آ جاؤ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک. ہاں ہم نے مدد کی ہے، ہم نے غزہ کی مدد کی. ابھی میں جب آسٹریلیا نہیں گیا تھا، آسٹریلیا سے پہلے میں نے غزہ ڈونیشن سٹارٹ کیا. تو غزہ ڈونیشن میں 22 جو تنظیمیں ہم نے مل کر تقریباً 30-35 لاکھ روپے ہم نے جمع کر دیا. یعنی ادھر سے آپ لوگ جنگ کے اندر صورتحال میں بھی اور ساتھ غزہ کے لیے ڈونیشن بھی؟ غزہ کے لیے ہم نے ڈونیشن کیا. ابھی مجھے یہ یاد نہیں 25 یا 30 ہے، چونکہ اس کے بعد میں آسٹریلیا چلا گیا. غزہ کے شیعوں کے لیے سنی غزہ میں جو رہ رہے ہیں اب ان کا لیبل کیا ہے، لیکن ہے اہل سنت، ٹھیک. وہ ڈونیشن ہم نے ایران نے بھیجا ہے، یہ بھی میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں. وہ میں نے جماعت اسلامی کے حوالے کرتے ہیں. اچھا، یعنی جماعت اسلامی کے اوپر آپ لوگوں نے پورا اعتماد، جن کا الخدمت فاؤنڈیشن ہے وہ کام کر رہے ہیں، چونکہ جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہے. واقعی یہ کام تو، یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ تو بہت ایک حیران کن بات ہے، کیونکہ عموماً لوگ جب کرتے بھی ہیں غزہ کے اندر پیسے بھجوانے ہوں تب بھی اپنا نام دکھانے کے لیے ہی مثلا وہ کہتے ہیں یار ہم کسی اور طریقے سے نہیں. لیکن آپ نے جماعت اسلامی، ہم نے جماعت اسلامی کے حوالے کر، میں نے اس کو خود فون کیا، میری اس کے ساتھ بات ہو گئی اس کو، چونکہ جماعت اسلامی والی اس وجہ سے کہ وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں کم از کم. وہ اور بات ہے کہ بیشتی سمجھتے نہیں سن، لیکن وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں. اس وجہ سے جماعت اسلامی کے ساتھ ہماری وہ جمعیت والی بھی اچھے ہیں، لیکن جمعیت میں کچھ یہ عناصر ہے، کم عناصر ہے. یہ تو چھوڑ، اس سے پہلے مثلا 2 جنگوں سے پہلے جب سیلاب آیا تو 2 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً میں نے خود 83 لاکھ ایسے کم و بیش یہ پیسے ہم لے گئے. ڈیرہ غازی خان اور نوشہرہ میں سب اہل سنت ہے، بہت کم شیعہ رہتے ہیں. وہاں کی جو اسی عورت تھی اس نے ہمیں بہت پروٹوکول دیا. دسترخوان والے اراکین گئے، کچھ اور اراکین گئے، میں اور بلڈ بینک والے ہم ڈیرہ غازی خان گئے. 3 ٹرک سامان ڈیرہ غازی خان اور 2 ٹرک سامان ہم نے نوشہرہ والوں کے حوالے کر دیے. وہاں اہل سنت رہتے ہیں نا، لیکن سلاف زدگان تھے. اور سامان جو ہم نے کیا، ملبوسات، ماکولات وغیرہ، جتنی چیزیں جو ان کو ضرورت، ادویات وغیرہ، 20-25 لاکھ روپے ہم نے نوشہرہ والوں کے حوالے کر دیے. اور نئے کپڑے، نئے بوٹس،
یعنی جو ضروریات ملبوسات کے حوالے سے وہ سب ہم نے پہنچا دی. باقاعدہ نوشہر ہے کہ جو وہاں کے علماء ہے ان کی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان نے سوشل میڈیا پہ پیغام دیا کہ ہم پارا شنار کا شکر گزار ہے, یہ ہمارے بھائی ہے, اور جو کہہ رہے ہیں کہ مثلا شیعہ اہل سنت کو نہیں مانتے یہ بالکل غلط سوچ ہے. ہمارا دل اتنا بڑا ہے ان کے لیے. صحیح سے ماشاء اللہ صاحب, یہ آپ کی اس گفتگو سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں, خصوصاً جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کس طرح سے اہل سنت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, کس طرح سے امن کو قائم کرنے کے لیے وہاں کے مومنین نے کوششیں کی. غزہ کے حوالے سے جماعت اسلامی کے ساتھ, جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں کا ایک اچھا ہے, اور جس طرح سے بیان کیا کہ ایک مثبت رول ہے. خوب اس پوری فضا کے اندر اور اس صورتحال کے اندر کہ ایک طرف اس طرح کی اچھی چیزیں بھی ہیں, خوشائن چیزیں بھی ہیں, لیکن ساتھ تکفیری عناصر ہیں, آپ راہ حل اس وقت کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی اگر ایک روڈ میپ دیں کہ بھائی اس طرح سے اس مسئلے کا جو راہ حل ہے نا وہ ایک بتایا جائے کہ حکومت, ریاست سب سننے, یعنی خود اہل سنت لوگوں کو بھی اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں کہ کس طرح سے ان مسائل کو جو ہے وہ ایک صحیح چیز کی طرف جو رائے حل میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ خود اب آپس میں اگر ہم بیٹھ جائے تو بہترین رائے حل یہاں سے نکل سکتا ہے. ریاست بھی اس میں نہ ہو, حکومت بھی اس میں نہ ہو, چونکہ دونوں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. مثلا کرنل آ جاتا ہے, وہ اردو زبان ہوتا ہے, اس کو کوئی دلچسپی نہیں, اس کا صرف ایک پروموشن ہوتا ہے 2 سال کے اندر, وہ بزور شمشیر ایک امن لاتا ہے. بزور شمشیر میں نے کئی بار کہا کہ بزور شمشیر امن نہیں آتا ہے. امن جو ہے عدالت کی بنیاد پر ہے, چونکہ امن عدالت کا ایک شاخ ہے. جب آپ ذی حق کو اپنا حق دیں گے تو امن خود بخود آ جائے گا. اس کے لیے رائے حل جو ہے وہ جرگہ ہے, رائے حل جو ہے ڈیلیگیشن ہے, رائے حل جو ہے انجمن حسین اور فاروقیہ کو آپس میں بیٹھنا ہے, اور وہ اس شرط پر کہ دونوں کو ہم فل اختیارات دیتے ہیں, جس کو ہم پشتو میں توئے وڑے واق کہتے ہیں. توئے وڑے واق ایک ندی ہے, ندی میں کسی چیز کو آپ ڈالیں گے مثلا کاغذوں کو, وہ خود بخود چلا جائے گا. حرف آخر وہ حرف آخر ہو, من و ان. میں 8 اقوام جرگہ کو مضبوط کیا جائے. میں 8 اقوام کی طرف سے پورا یعنی یقین کے ساتھ شورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انجمن حسین نے جو فیصلہ کیا وہ میں قبول ہے. چاہے اگر وہ زمین جو انہوں نے غصب کیا اگر وہ انجمن حسین کو بخش دے, 8 اقوام اس کے ساتھ ہے. تو ہم اہل سنت سے بھی التجا کرتے ہیں کہ جو آپ کی 6 اقوام ہے اپنے جمہوری فاروقیہ پر فوکس کر لے, اس کو فل اختیارات دے دیں. یہ انجمن فاروقیہ ہے, انجمن حسین آپس میں بیٹھ جائیں گے, یہ جو مسائل ہے خود بخود حل ہو جائیں گے. لیکن ریاست اس میں نہ ہو, حکومت اس میں نہ ہو, کیونکہ اس سے پہلے جتنے منازعات ہے, تنازعات ہے, ہم نے عدالت کے بغیر حل کیے ہیں. تو یہ ہم کیوں حل نہیں کر سکتے؟ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. چونکہ یہ مسئلہ یہ ہے, مثلا شریف الزمان نام ایک اہل سنت والا, وہ ہمارے روڈ پہ ان کو کسی نے قتل کر دیا. فوراً رد عمل میں تری منگل میں 7 بندوقوں نے بدردی سے شہید کیے, جس میں 4 اساتذہ ٹھیک شاگرد. پھر اس کے علاوہ کچھ اور مثلا کے واقعات ہو گئے. ہم نے مذمت بھی کی ہے, ہم نے کہا ہے کہ اس کے جو قاتلین ان کو پکڑا جائے. اور پھر رد عمل میں ڈاکٹر رقیہ ہماری اس کو شہید کیا جاتا ہے, اور مثلا اس طرح شہداء ہم نے پیش کیے ہیں. ٹھیک ہے, اس دفعہ دلخراش ہوا کہ ہمارے ایک روڈ پہ ہو گیا اہل سنت کا, ہم نے فوراً مذمت کی ہے. عقائد تجمل نے, جلال سر نے, اسٹیک ہولڈرز نے, جوانوں نے, ہر طبقے سے تعلق رکھنے ان سب نے مذمت بھی کیے اور حکومت سے کہا کہ ان کو پکڑا جائے. ٹھیک, لیکن یہ ذمہ داری تو میری نہیں ہے کہ میں اس کو پکڑوں. صحیح, یہ ذمہ داری کس کی؟ ریاست کی ہے اور حکومت کی, چونکہ روڈ اس کا ہے. اور کنوائی کے درمیان وہ شہید ہو گئے, قتل ہو گئے ہوں, یا ہمارے والے یا ان کے والے. تو اب رائے حل جو ہے یہی ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ گئے اور وہ اختیارات کے ساتھ, اگر اختیارات نہ ہو تو پھر بھی مثلا یہ مسئلہ لا ینحل ہے, حل نہیں ہوگا, اس لیے کہ ریاست دلچسپی نہیں لے رہی ہے. مثلا جو بھی بریگیڈیئر آیا ہے اس نے 2 سال مکمل کر چلا گیا ہے, جو بھی کرنل آیا ہے, جو بھی ڈی سی آیا, جو بھی ای سی آ گیا. سب سے پہلی بات یہی ہے کہ میں نے کہا لینڈ کمیشن کو ان کو فعال کیا جائے, اور فعال کے بعد اگر انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کو امپلیمنٹیشن کرنا ہوگا. مثلا میں اپنی طرف سے کہوں گا اگر شیعہ نے کہا کسی زمین کو اگر غصب کیا ہے تو ہم پوری قوم اس کے ساتھ ہے. صحیح. تو میں آپ کی بات سے جو میں سمجھا وہ یہ کہ ہماری حکومت, ہمارے جو ریاست کے لوگ ہیں, انتظامیہ کے افراد ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ وہ ان جرگہ کے جو سسٹم ہے اس کو مضبوط کریں, انجمن حسینیہ اور انجمن فاروقیہ کو پورا اختیار دیں, اور خود اس بات کا بھی یہ لوگ احساس رکھیں کہ یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کی ناامنی یہ خود پاکستان کی ناامنی ہے, اس علاقے کا نقصان اور اس علاقے کا اس صورتحال سے دوچار رہنا یہ خود پاکستان کی سالمیت کو نقصان ہے. لہٰذا تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں
وہ جو ہے وہ اس چیز اور اس کی حساسیت کو جو ہے وہ جی محسوس کریں. اور ساتھ ساتھ ایک گلہ شکوہ بھی میرا یہ ہے نا، وہ ہم جو ہمارے پوری پاکستان کے علماء کرام ہیں، اہل تشیع اور اہل سنت دونوں سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ لوگ وحدت کانفرنس کر رہے، اتحاد بالمسلمین کے لیے دل و جان سے کام کر رہے، اب اس وقت یہ جو لفظی وہ کانفرنس ہے اس کو چھوڑ دے، آپ آ جائے کی پی کے میں. مولانا فضل الرحمان سے ہم التماس کرتے ہیں، سراج الحق سے، حافظ نعیم صاحب سے، شیعہ آیت اللہ مائدین حافظ ریاض سے، سید جواد نقوی صاحب سے، مثلا راجہ ناصر سے، شہنشاہ نقوی، اور جتنے سب علماء کو آنا چاہیے، شیعہ علماء اور رسن دونوں کو. یہ اگر درمیان میں انہوں نے مداخلت کی تو الحمدللہ یہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، چونکہ مثلا جمعیت کا ایک رول ہے وہاں پر لوئر کرم میں اور سینٹرل کرم میں. اگر مولانا فضل الرحمان سے، میں نے جب سے اس دنیا میں آنکھ کھولے میں نے فضل الرحمان کو کرم ایجنسی میں نہیں دیکھا ہے، حالانکہ میں اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا کیونکہ وہ اسلام کی بات کرتا ہے. پاکستان میں وہ کمی بیشی ہر انسان میں ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے. اس کے مقابلے میں نے کسی سیاسی لیڈر کو دیکھا ہے لیکن مذہبی لیڈر کو میں نہیں دیکھا ہے. سراج الحق ایک وہ وزنی شخصیت ہے، اس کو میں نے نہیں دیکھا کرم ایجنسی میں. یعنی اگر یہ شخصیات بڑی بڑی جن کا آپ نے نام لیا، مولانا فضل الرحمان ہے، سراج الحق صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور جو ہیں مثلا طارق جمیل بھی ہو سکتے ہیں، یا اور جو بھی افراد جن کا ایک اثر ہے، اسی طرح سے شیعہ مائدین اور جو آپس میں ملتے رہتے ہیں مختلف کانفرنس میں، اگر یہ عملی طور پر ایک دفعہ آ جائیں اس ایریا کے اندر تو وہاں کے بہت سارے مسائل جو ہے وہ اس سے میں تو کہوں گا شاید بالکل سر سے ختم ہو جائیں گے. اچھا پھر ریاست بھی مجبور ہو جائے گی بات سننے کے لیے، حکومت بھی. اور مثلا یہ ہے بیوی اور شوہر بیوی کی طرف جب لڑائی ہے تو یہ خود حل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کون آئے گا؟ کوئی باہر سے آ جائے گا نا. مثلا باہر سے کون آئے گا؟ مثلا بیوی کی طرف سے مثلا جو اس کی بھائی وغیرہ آ جائیں گے، وہ بیوی کو منہ سنبھل کے رکھنا، یا کوئی مثلا شوہر کی طرف سے ان کو یعنی کچھ سنائے گا تو ہم کہیں گے ہمیں سنائے، شہنشاہ نقوی ہمیں سنائے، جواد نقوی ہمیں سنائے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں. دو سخت الفاظ بھی ہمیں اگر سنائے تو ہم سننے کے لیے تیار. وہاں سے مولانا فضل الرحمان کے پاس آ جائے. اب ایم پی اے کی جو بات ہوئے، اس نے زینبیون کی بات اس میں کی ہے مثلا صوبائی اسمبلی میں، بعد میں یہ اپنی بات سے پھر پیچھے ہٹ گئی، پھر اس کی بعد والی باتوں میں کچھ مثبت نکات آ گئی. تو میں نے جب سن لیا اپنے دوستوں سے، انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے اس کو سمجھایا تھا کہ آپ کیوں اس طرح بری باتیں کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں اہل تشیع پر. یعنی ایک ٹیلی فون پر جب وہ اس کو سمجھا سکتا ہے، اگر وہ خود آ جائے. اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو اسلام آباد چھوڑنا ہوگا. ہمارے بڑے علماء کو اسلام آباد، لاہور، کراچی کو چھوڑ کے ہمارے پاس ٹھیک ہے آرمی چیف نہیں آ رہا ہے، ان سے ہمارا گلہ شکوہ ہے. پنڈی اور پاراشن میں کتنا فرق ہے، آرمی چیف کیوں نہیں آ رہا ہے، شہباز شریف کیوں نہیں آیا، وہ اور جگہ اپنی جگہ پر وزیر اعلیٰ بھی نہیں آ رہے ہیں. اچھا 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 وزیر اعلیٰ بھی نہیں آ رہا ہے، گورنر بھی نہیں آ رہے ہیں، بس بیانات پہ بیانات. ابھی وہ وزیر اعلیٰ نے کوئی ایک نیا قانون ہے گھوڑوں کے حوالے سے، ان کے کچھ رائٹس ہے، تو اینیمل رائٹس کی بات ہو رہی ہے لیکن انسانوں کی بات نہیں ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہے ہیں. یہ ہمارے گلے شکوے ہے. چلو وہ نہیں آ رہے، مذہبی وہ جو اسٹیک ہولڈرز ان کو تو آنا چاہیے، ان کا تو فریضہ بنتا ہے. مجھے یاد ہے 2007 میں جب ہماری لڑائی ہو گئی، 1400-1500 ہمارے شہید ہو گئے، اہل سنت کی بھی زیادہ مر گئے. تہران میں وہ ایسی جو کانفرنس تھا، اس میں اس وقت مرحوم قاضی حسین احمد تھے. میں اس کے پاس گیا چونکہ وہ پشت زبان بھی جانتے تھے، وہ نوشہر سے اس کے تعلق تھا، وہ امیر جماعت اسلامی. میں نے اس کو کہا امیر صاحب آپ جو یہاں وحدت کی بات کر رہے ہیں، آپ پریشان کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ جنازوں پہ ہم جنازے اٹھا رہے ہیں. کہ نہیں اب تو حالات سدھر. میں نے کوئی سدھر نہیں گیا، ابھی بھی ہم جنازے اٹھا رہے ہیں. تو کہا ملے کوئی رستہ فراہم کر. میں نے کہا چلو میں ہیلی کاپٹر کا بندوبست آپ کے لیے کرتا ہوں، آپ آئیں گے؟ کہا میں آؤں گا. 3 بجے میں نے اس کا انتظار کیا قم میں، اس وقت میں یہاں پڑھ رہا تھا، نہیں آ گیا وہ. پھر میں نے وہ جو پیش امام تھا شہید محمد نواز عرفانی، اس وقت وہ زندہ تھے، میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا قاضی حسین احمد نے میرے ساتھ بات کی ہے، اگر آپ اس کو کہا کوئی بات نہیں، وہ اگر آنا چاہے دل و جان سے ہم اس کو قبول کرتے، وہ فیصلہ کر لے. نہیں آ گیا وہ. یعنی ایک وزنی شخصیت تھی، میں اسے بہت متاثر تھا قاضی حسین احمد سے. ایک علمی شخصیت، وزنی سے اتحاد کا وہ ایک رمز تھا وہ. لیکن ایسے لوگ بھی نہیں آ رہے ہمارے پاس. اور بعض یہاں تک میں نے سنا ہے کہ یہ قبائلی ہے، یہ جنگجو لوگ ہے، یہ بالکل سمجھتے نہیں، یہ ایسی دکھ آور باتیں ہمیں پہنچتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ آپ سے گفتگو کر کے تو بہت زیادہ اس چیز کا احساس ہوا کہ وہاں پر ماشاءاللہ سے بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور معاملہ فہم ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جن لوگوں کو آ کر اپنا رول ادا کرنا چاہیے وہ اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مثال کے طور پر بیانات دے رہے ہیں لیکن عملی طور پر حاضر نہیں ہے. بہت شکریہ آغا صاحب،
بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ گفتگو کر کے اس موضوع پر، اور ہمارے جو ناظرین ہیں اور بالعموم پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھی پارا چنار کی ان صورتحال سے جو ہے وہ آشنا ہوئی ہے. بہت بہت آپ کا شکریہ. شکریہ آپ لوگوں کو بھی وقت دینے کا. ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام نقطۂ نظر کا اختتام اسی بات پر کرتے ہیں کہ پارا چنار کے راہ حل کے لیے ہمارے عمائدین علماء کرام، چاہے وہ اہل سنت کے علماء کرام ہوں جو اس وقت اسلام آباد، لاہور اور پاکستان کے مختلف مرکزی شہروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ شیعہ عمائدین ہوں اور شیعہ علماء کرام ہوں جو لاہور، اسلام آباد اور پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ آئیں اور آ کر اس ایریے کے اندر، اس علاقے کے اندر اپنے حضور کے ذریعے سے، اپنے وجود کے ذریعے سے اور اپنے عملی اقدامات کے ذریعے سے اس مسئلے کا فوری اور دائمی حل تلاش کریں. آپ سب کو اگلے پروگرام تک خدا حافظ کہتا ہوں.